غزہ پر ٹینکوں اور میزائلوں سے حملے، حماس کے بھرپور مزاحمت کے دعوے۔ زخمی اسرائیلی فوجوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش۔ نیتن یاہو اور ہٹلر کے اقدامات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایردوان، نیتن یاہو کی تنقید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید بمباری کی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے خان یونس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ وسطی غزہ کے مغازی کیمپ پر میزائل حملے میں 3 فلسطینی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ اسی طرح اسرائیلی فورسز کے رفح علاقے میں حملے میں 20 افراد ہلاک اور 55 زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی افراد اور صحت کے عملے کے مطابق بم ان عمارتوں پر برسائے گئے جہاں سویلین پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خان یونس میں جاری حملوں سے متعلق کہا ہے کہ غزہ میں کارروائی کا مقصد حماس کو ختم کرنا ہے تاکہ اس کی عسکری اور حکومتی صلاحیت برقرار نہ رہ سکے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار اسرائیلی فوج میں زخمیوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے فکر مند ہیں، کیونکہ ملک ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل میں حماس کے عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد سے ملکی سیکیورٹی فورسز کے تقریباً 3000 ارکان زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر اسرائیلی شہری تھے، جبکہ ان میں 900 فوجی بھی شامل ہیں۔ سابق معذور فوجوں کے گروپ کو شبہ ہے کہ زخمی فوجوں کی ضرورتیں زیادہ ہوں گی، تاہم وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ غیر منافع بخش معذور ویٹرنز آرگنائزیشن کے سربراہ نے کہا کہ امکان یہ ہے کہ اس وقت زخمیوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ جائے گی جب پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی تشخیص ہونے والوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جمعرات کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی بدتر ہوتی ہوئی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور اسرائیلی حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ وہاں فلسطینی آبادی کے خلاف تشدد بند کریں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں 300 فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے کے ہائی کمشنر والکر ترک نے کہا کہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف غیر متناسب طاقت کا استعمال انتہائی پریشان کن ہے۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم 8 افراد یہودی آبادکاروں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے انقرہ میں ایک تقریب کے دوران کہا ہے کہ نیتن یاہو اور ہٹلر کے اقدامات میں کوئی فرق نہیں ہے، تاہم نیتن یاہو کے پاس ہٹلر سے زیادہ وسائل ہیں، کیونکہ انہیں مغرب اور امریکہ سے ہر قسم کی حمایت ملتی ہے۔ ترک رہنما غزہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی پر اسرائیل پر تواتر سے تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ جواب میں نیتن یاہو نے ایردوان کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایردوان کردوں کے خلاف نسل کشی کر رہے ہیں اور حکومت مخالف صحافیوں کو قید کرنے کا عالمی ریکارڈ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ہرگز ایسے شخص نہیں ہیں جو ہمیں اخلاقیات کی تلقین کریں۔ امریکہ کی ریاست مین کی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر آئین کی بغاوت کی شق کے تحت ریاست کے صدارتی پرائمری الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ شانا بیلوس سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے پر یک طرفہ طور پر کارروائی کرنے والی پہلی انتخابی اہلکار ہیں۔ ان کی جانب سے یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ آیا ٹرمپ دوبارہ انتخابات میں واپس آنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اس سے قبل ریاست کولوراڈو کی اعلیٰ عدالت نے ٹرمپ کو امریکہ کے صدارتی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کا قافلہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جنوبی میکسیکو سے امریکی سرحد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میکسیکو کے صدر لوپیز اوبراڈور نے اندازہ لگایا کہ قافلے میں تقریباً 1500 افراد شامل ہیں، لیکن کچھ کارکنوں اور مقامی میڈیا نے یہ تعداد 7000 بتائی ہے۔ میکسیکو اور امریکی حکام نے بدھ کو اعلیٰ سطحی بات چیت کے بعد اپنی مشترکہ سرحد پر ریکارڈ نقل مکانی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔